अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं BHMS DHMS होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और तैमूरी क्लिनिक पे अपनी सर्विसेज जो है फ्राहम करता हूँ। इसके अलावा मैं जो है डिफरेंट पाकिस्तान के जो डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के, उन पे मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लाइक मरहम, वोराडॉक, शिफॉम और तैमूरी क्लिनिक। कल का जो हमारा वीडियो था वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एज अ होम्योपैथ डॉक्टर, या होम्योपैथी का स्कोप ऑफ होम्योपैथी आपका क्या है, या आप होम्योपैथ डॉक्टर बन के होम्योपैथिक स्टडी करने के बाद जो है इसके बाद आगे आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो तो मैंने आपको बता दी थी कि आप जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, आप अपना ज़ाती क्लिनिक खोल सकते हैं, आप होम्योपैथिक फार्मेसी खोल सकते हैं, ठीक है। तो चौथी चीज़ जो मिस हुई थी वो थी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज। एज अ ऑनलाइन कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथिक में होम्योपैथ डॉक्टर जो है एज अ ऑनलाइन होम्योपैथिक कंसल्टेंट आप कैसे जो है एक सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें, कोविड के बाद जो है दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। मैं अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस 2008 से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जब हम कहते थे ऑनलाइन हमसे आप कंसल्ट करें कॉल के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, कहते थे ऑनलाइन कंसल्टेशन क्या होती है, ये कैसे मरीज़ चेक कर सकते हैं, आप मरीज़ दूर बैठा हुआ है और आप घर बैठे उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कोविड आया, कोविड के आ जाने के बाद जो ऑनलाइन सर्विसेज का एक क्या कहते हैं सुनामी आई, उसमें ये भी आया कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज, ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट की। और इस वक्त पाकिस्तान में 4-5 डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक मरहम, ओराडॉक, शिफॉम और सेहतियाब, शिवायाब, ये 4-5 किस्म के डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए एज अ प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें होम्योपैथिक फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट्स, ये लोग वहाँ पे अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करते हैं, और वो जो डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी प्रोफाइल को, उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनके व्यूज़, उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं। तो फिर जब उनकी वो मार्केटिंग करते हैं तो पेशेंट्स जो होते हैं कंसर्न डॉक्टर को वो अप्रोच करते हैं, ठीक है। वो जो डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं लाइक मरहम है, अगर उसमें आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशन फ़ीस 1000 है तो 30% जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है मरहम जो है वो डिडक्ट कर लेगा अपनी सर्विसेज, कि आप उसके प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं, और 700 जो है 70% आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी फिज़िकल क्लिनिक, जो आप सिटी में एक दुकान खोलते हैं, उसका रेंट देते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, उसके बजाय आपकी एक वर्चुअल जो ऑनलाइन क्लिनिक बनती है, ऑनलाइन कंसल्टेशन जो आपकी बनती है, वो 24 आवर्स के लिए होती है। कोई भी बंदा गूगल करते करते आपकी प्रोफाइल तक आप तक पहुंचता है, और वो अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करवाता है, चाहे वो आपकी वेबसाइट से हो, आपकी फेसबुक पेज से हो, ठीक है, या मरहम, ओराडॉक या शिफॉम के ज़रिए हो। तो आप घर बैठे बगैर कोई क्लिनिक खोले हुए अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप क्वालिफाइड हों, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हों, हेल्थ केयर कमीशन के साथ आप ऑलरेडी एज अ कंसल्टेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन रजिस्टर्ड हों, आपका नॉलेज मेडिसिन के ऊपर, मटीरियल मेडिकल के ऊपर कंप्लीट हो, आप क्लासिकल होम्योपैथ हो, ठीक है, और आपकी ग्रिफ्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे डॉक्टर्स की तरह, मेडिकल डॉक्टर्स की तरह
پراپرلی آپ ڈائگنوز کر سکیں کہ مریض میں مسئلہ کیا چل رہا ہے. آن لائن کنسلٹیشن ہے, مریض آپ سے دور ہے, ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے اس سے کنسلٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مریض کو آپ پراپرلی سنیں, اس کی ردات, اس کی کیفیات, اس کے احساسات, اس کے جذبات تمام سننے کے بعد اس سے آپ معلومات اکٹھی کریں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں, اس کی عمر, اس کا وزن, اس کا پروفیشن, اس کی پاس میڈیکل ہسٹری, اس کی فیملی میڈیکل ہسٹری, اس کا پراپر مشاہدہ کریں, ویڈیو کنسلٹیشن کریں, زوم پہ جائیں, واٹس ایپ پہ آپ ویڈیو کنسلٹیشن کریں, تو مریض کی مکمل ٹوٹیلٹی آپ کے پاس آ جائے. جب آپ کے پاس مریض کی ٹوٹیلٹی آ گئی, سمٹمز آ گئی, ہسٹری آ گئی, پاس میڈیکل ہسٹری آ گئی, پروفیشنل ہسٹری آ گئی, معلومات, اس کی ایج, ویٹ, لائف سٹائل کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا, تو آپ ان معلومات, ان کیفیات, علامات, اس ٹوٹیلٹی کو اوپر آپ ایک اچھی جو ہے ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہیں آپ پرووائڈ اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پراپر آپ ایک پروٹوکول جو ہے, پراپر ایس او پی ہے جو آپ آن لائن کنسلٹیشن سروسز میں آپ نے پریکٹس کرنا ہے. آپ نے البتہ ڈاکٹرز کی طرح ہاں جی آپ کو کیا ہے, کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, فٹافٹ میڈیسن لکھ کے نہیں دینی. ہم نے مریض کو سننا ہوتا ہے, اس کے پاسٹ میں جانا ہوتا ہے, اس کی ہسٹری جاننی ہوتی ہے, اس کے پروفیشن کے بارے میں جاننا ہوتا ہے, اس کے لائف سٹائل کے بارے میں جاننا ہوتا ہے, اس کو سننا ہوتا ہے. مریض چاہتا ہے کہ مجھے کچھ سنے, میری مشکل, میری پریشانی, میرا دکھ, میرا کرب, میرا درد, کوئی سننے والا ہو. تو آپ نے مریض کو سننا بھی ہے. ہمارے پاس کرونک کیسز زیادہ آتے ہیں جو کم از کم 10, 12, 15 سال پرانے بھی ہوتے ہیں, اور ہر سسٹم سے نا امید ہو کے ہمارے پاس ایک امید لے کے آتے ہیں. تو ہم نے ان کو ٹائم دینا ہے, ان کو غور سے سننا ہے. ہمارے پاس موسٹلی جب پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس موٹی سی فائل ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب میں CMH گیا, فلاں کرنل کو دکھایا, الشفا میں گیا, یہ میرے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, سرجری ہوئی ہے, لیکن میری تکلیف ویسی کی ویسی ہے, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو دیکھیے کتنے چیلنجنگ کیس آپ کے پاس آ سکتے ہیں. تو ان چیلنجنگ کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس, وہ نالج, وہ فن, وہ مہارت, وہ تجربہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں, آپ مریض کی کونسلنگ بہتر کر سکتے ہیں, آپ کا انداز بیان اچھا ہے, آپ کا کمیونیکیشن سکل اچھا ہے, آپ کی لینگویج کے اوپر, انگلش کے اوپر, اردو کے اوپر, پنجابی کے اوپر عبور اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو شیورلی میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے آن لائن کنسلٹنٹ جو ہیں ہوں گے. ہم مریض کو نہ صرف میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں بلکہ ایز اے فزیشین اس کا لائف سٹائل کو ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جو بیماریاں وہ لائف سٹائل ڈس آرڈرز ہیں. لائف سٹائل کی وجہ سے, امپراپر لائف سٹائل کی وجہ سے وہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یورک ایسڈ ہے, اور میل سیکشول ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ویٹ کے ایشوز ہیں, بالوں کے ایشوز ہیں, سکن کے ایشوز ہیں, معدے کے ایشوز ہیں. یہ سب چیزیں جو ہمارے لائف سٹائل سے جڑی ہیں. یعنی لائف سٹائل مطلب ہمارا طرز زندگی, ہمارا کھانا پینا, سونا, لیٹنا, چلنا پھرنا, گھومنا, یہ ہمارا لائف سٹائل ہے کہ کیسا ہے. تو یہ ہم مریض کو دیکھتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. تو آن لائن کنسلٹیشن جو ہے ویری مچ پاپولر ہے. یہ آپ ایک اچھے آن لائن کنسلٹنٹ کے طور پہ ایک اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا پیج, اپنی ویب سائٹ اور ان ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے ٹیلنٹ کا ڈنکا بجنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے, آپ کو سنے, تو اس کو لگے کہ میں کسی ایکسپرٹ کے ساتھ میں اپنی ڈیزیز جو ہے ڈسکس کر رہا ہوں. جو آن لائن پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, ظاہری بات اس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے تو آپ کے پاس آ رہا ہے. تو آج کا آن لائن پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ جو ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ تمام تر نالج جو ہے کھنگال کے آتا ہے. وہ گوگل پہ اپنی بیماری کے بارے میں معلومات, سارے آرٹیکل پڑھ کے آتا ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر متعدد درجنوں ویڈیوز اور ڈاکٹر کے ریویوز اور بیماری کے وہ ویڈیوز سن کے آپ کے پاس آتا ہے. وہ بہت ساری میڈیسن کو اسٹڈی کر کے آپ کے پاس آتا ہے. تو آن لائن پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ انجان مت سمجھیں, وہ بڑا جو ہے نالج والا ہوتا ہے. تو ایسے پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی پراپر نالج, ویلڈ انفارمیشن,
میڈیکل سے ریلیٹڈ، ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ، اپنے سسٹم سے ریلیٹڈ، ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا پیشنٹ آپ سے کنسلٹ کرنے کے بعد پر امید ہو، سیٹسفائڈ ہو۔ تو میرا آپ سے اب یہ پھر کہنا ہے کہ آج کل وہ زمانہ گیا کہ آپ میڈیکل پریکٹس کے بعد ایک فزیکل کلینک کھولتے تھے، ٹھیک ہے، آپ ایک آن لائن ورچوئل کلینک بھی کھول سکتے ہیں، تو اس میں آپ کے وسائل اتنے زیادہ نہیں لگتے، آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس کلینک کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کر کے آپ اپنی آن لائن کنسلٹیشن اور فزیکل کلینکس آپ بنا سکتے ہیں، تو فیوچر آپ کا برائٹ ہے۔ لیکن اس کو برائٹ کرنا آپ کو ایک بغیر کلر کے ایک پکچر دے دے گی، ایک پورٹریٹ دے دے گی ہے، اس میں کلر آپ نے خود بھرنے ہیں، اپنے اسکل کے ساتھ، اپنے کمیونیکیشن اسکل کے ساتھ، اپنے پروفیشنل اسکل کے ساتھ آپ نے خود اس کو برائٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس فیلڈ میں آپ آئیں، ویلکم ان ہومیوپیتھی، اور اس کے ساتھ مخلص ہو کے چلیں، اپنے ساتھ، اپنے سسٹم کے ساتھ، اپنے پیشنٹ کے ساتھ، اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں اپنے تمام تر وسائل جو اللہ نے آپ کو نوازے ہیں، آپ کا علم ہے، آپ کا تجربہ ہے، آپ کی فیسلٹی میں جو آپ کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں، ان تمام کا استعمال کریں اور پیشنٹ کو سیٹسفائی کریں۔ شفا جو ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے، لیکن ہم نے اپنا تجربہ، اپنا علم، ایک جو ہمیں اللہ نے عطا کیا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیشنٹ کے لیے اچھی سے اچھی دوا اس کی تجویز کرنی ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ مریض کی کونسلنگ کریں، مریض کو لائف سٹائل مینجمنٹ کریں، اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دیں، میڈیسن کی کیئر اینڈ پریونشن اس کو بتائیں، اور مریض کو بتائیں کہ اس کو پراپرلی فالو اپ کریں۔ وداؤٹ پراپر فالو اپ کرونک ڈیزیز میں پراپر شفا نہیں ہے، تو مریض کو پراپر فالو اپ کی تلقین کریں۔ تو آج کا ہمارا یہی آپ کو کہنا میرا ٹاپک تھا کہ آپ کا فیوچر ہومیوپیتھی میں برائٹ ہے، برائٹ ہو سکتا ہے، اس کو اپنے برائٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایز اے آن لائن ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ بھی آپ اس کو برائٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی، اگر آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا ہے تو شیورلی میں کہتا ہوں آپ سیٹسفائڈ ہوں گے، اور اس فیلڈ میں آ کے آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔